بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان سہیل ملک اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں حق کی آواز۔ ناظرین، بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کو عام کرنے میں اولیاء اکرام کا اہم کردار رہا ہے۔ جب بھی دین اسلام پہ کوئی مشکل وقت آیا، اولیاء اکرام نے پہل کی، اور یہی وجہ ہے کہ اولیاء اکرام کو ایک مقام حاصل ہے۔ آج میں جس درگاہ پہ موجود ہوں وہ درگاہ ہے حضرت پیر عبداللہ جان صاحب کی۔ انہوں نے پورے پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں دین کی تبلیغ کی۔ آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس درگاہ کا قیام کب ہوا اور یہ کس طرح دین کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ دربار عالیہ مرشد آباد شریف، یہ جو جگہ ہے، میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ ابو المساکین حضرت حاجی محمد جان رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اس جگہ کی سنگ بنیاد جو ہے تقریباً آج سے 70-80 سال قبل رکھی تھی، اور آپ ایک صوفی منش بزرگ تھے اور ابتدا سے ہی کسب کے طور پر اپنا تجارت بھی فرماتے تھے، اور اسی میں مخلوق خدا کا تعلق رب سے جوڑنا اور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ لوگوں کے دلی وابستگی اور دین متین پر چلانے کے لیے جو بزرگوں کا ایک طریق تھا، اسی انداز سے کو لے کر کے آپ چلتے تھے۔ تزکیہ نفس کے حوالے سے مجالس ذکر رکھتے تھے، اور اسی طرح اپنے وقت کے جو دیگر بزرگان دین تھے، اولیاء امت تھے، ان کے پاس بھی تشریف لے جاتے، اور اکثر وہ بھی تشریف لاتے اور علماء احتشام تشریف لاتے۔ تو اس سلسلے کو تقریباً اس طریقے سے 70-80 سال قبل آپ سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت خواجہ ابوالخیر پیر عبداللہ جان رحمۃ اللہ علیہ، آپ ایک علم دوست شخصیت تھے، اور علم کے ساتھ آپ کا بہت لگاؤ تھا۔ تو آپ نے جو راہ طریقت کو اپنایا، اس راہ طریقت سے ہی مخلوق کی اصلاح، تربیت اور دین اسلام کے مطابق اور قرآن اور سنت کے سائے کے نیچے آپ نے فرمائی۔ تو آپ نے ہر شعبہ زندگی کے اندر اسی فکر کو لے کر کے تشریف لے کر کے گئے، اور مخلوق کا تعلق قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر رہ کر کے ان لوگوں کے اچھے انداز میں تربیت اور تزکیہ نفس فرما کر کے اور اس دین متین کی طرف گامزن کیا۔ اسی کے اندر آپ نے علم کے ذریعے سے اور کتب کے ذریعے سے، پھر اسی طریقے سے مدارس کے سلسلے میں اسکول کی سطحوں پر، کالج یونیورسٹیوں کے سطح پر تشریف لے کر کے گئے، اور یہی دین متین کا یہ تبلیغ کا یہ انداز لے کر کے مخلوق کی اصلاح کے لیے تربیت فرماتے رہے۔ آپ نے تقریباً ساری دنیا کا سفر فرمایا، اور جہاں پر بھی گئے تو اپنے خوبصورت انداز نصیحت سے، اپنے اخلاق سے اور اپنے گفتار سے ہمیشہ مخلوق کو جو ہے ذکر کے ساتھ، حضور کے ذکر کے ساتھ اور اس دین کی طرف راغب کیا۔ تو اب اگر شارٹ لفظوں میں یہ کہوں تو آپ نے ہر اس شعبے کو اپنایا جو شعبہ انداز تبلیغ کا ہمیں دین سکھاتا ہے۔ الحمدللہ انہوں نے اپنی حیات طیبہ میں اتنی مضبوط طریقے سے ہم سب کی تربیت فرمائی کہ وہ جو قرآن اور سنت کا راستہ تھا، انہوں نے ایک اپنے زندگی حیات مبارکہ کے اندر اپنے اوپر لاگو کر کے اور اپنے چاہنے والے، اپنے عقیدت مند شاگرد مریدین کو واضح طور پر بتا دیا۔ آپ نے اپنی زندگی کے آخری شب و روز تک چجائے کہ ضعیفی تھی، کمزوری تھی، لیکن اس حال میں بھی آپ نے اپنے آپ کو فضا فرائض سے، واجبات سے، سنتوں سے جوڑ کر کے رکھا، اور اس حال میں بھی خود بھی باخدا رہے، اور جو اس حال میں بھی آپ کے پاس آتا تو اس کو بھی اللہ کے ذکر اور حضور کے ذکر کے ساتھ وابستہ کر رہے تھے۔ تو یہ ایک لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا خوبصورت انداز جو اللہ نے آپ کو عطا کیا،
تو وہ ہمارے لیے اور ہر صاحب علم، صاحب عقل، صاحب دل کے لیے ایک جو ہے واضح اشارہ ہے کہ اب اپنے بزرگوں کو، اپنے اسلاف کو جب ہم دیکھیں کہ انہوں نے کیسی زندگی گزاری، تو یہ ہمارے لیے ایک روشن کتاب کی طرح ہے کہ اب ہم نے بھی اپنے آپ کو اللہ اور رسول کے احکامات، جو بھی مریدین ہیں، متعلقین ہیں، ان کے لیے واضح اشارہ ہے کہ فلاح اور نجات اور کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اپنے آپ کو اسی راستے پر، اسی ذکر اور اسی فکر کے ساتھ جوڑے رکھیں۔ کہ ایسی شخصیات اللہ تعالی جل جلالہ عرش سے بعد پیدا فرماتا ہے کہ جو دوبارہ دین میں تازگی پیدا فرما دیں، کوئی کمزوری واقع ہو چکی ہو اس کو دوبارہ سے پھر اپنے مقام پر کھڑا کر دیا جائے، اور پھر جو بھی ذریعہ موجودہ حالات میں حق کی آواز مخلوق خدا تک پہنچانے کے لیے ہو سکتا تھا، آپ نے اس ذریعے کو استعمال فرمایا۔ وہ بذریعہ تحریر تھا، بذریعہ تقریر تھا، سفر کے ذریعے سے تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کو اپناتے ہوئے آپ نے ہر آنے والے کو خندہ پیشانی کے ساتھ خوش آمدید فرمایا، اور ہر اس طریق کو استعمال کیا کہ یہ رب کا بندہ میرے پاس آیا ہے تو کوئی نہ کوئی ہدایت کی بات لے کر چلا جائے، رب کے ذکر میں اپنے آپ کو مصروف مشغول کرے۔ اس میں یہ نہیں دیکھا کہ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق، کوئی رشتہ ہے، یہ میرا مرید ہے یا نہیں ہے، بلکہ جو بھی آپ کے سامنے، آپ کی نگاہوں میں آیا، آپ کی طرح ایک تصور آیا، آپ نے اس کو اپنے رب کے قریب کرنے کی کوشش فرمائی۔ وہ جس طریقے سے بھی ہو سکا وہ پیار محبت کے ساتھ تھا، اخلاق کے ساتھ تھا، قرآن و حدیث کی روشنی میں تھا، اقوال صوفیہ و بزرگان دین کے ذریعے سے تھا، اپنا پیغام اس تک پہنچایا۔ اور الحمدللہ اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اس کے ذریعے سے بہت ساری مخلوق خدا، بہت سارے گمگشتہ راہ جو دین سے دور ہو چکے تھے، رب کی ذات سے، اللہ اور کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ سے دور ہو چکے تھے، وہ واپس دوبارہ رب کی طرف پلٹ آئے، اس کے حبیب علیہ السلام کے طریقے کی طرف پلٹ آئے۔ اور میں نے اکثر دیکھا کہ آپ نے دو باتوں میں کبھی بھی سمجھوتا نہیں فرمایا کہ سب سے پہلے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی سیرت مبارکہ، آپ کی سنت مبارکہ کو کبھی بھی آپ نے کسی بھی حال میں ترک نہیں فرمایا۔ خود پر جیسی بھی سختی گزری، تنگی گزری، لیکن رسول اللہ کے طریق کو کبھی بھی دائیں بائیں نہیں ہونے دیا۔ دوسری بات، اپنے شیخ مکرم، اپنے مرشد پاک حضور خواجہ خواجگان سلطان الاولیاء حضرت خواجہ محمد نواب الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ تاجدار مہری شریف، آپ کے طریقہ مبارکہ سے بھی کبھی آپ نے کمپرومائز نہیں کیا۔ جو آپ کے شیخ کا طریقہ تھا، ساری حیات مبارکہ آپ نے اسی طریقے کو اپناتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کی، اور دوستوں کی بھی اس بات پر تلقین کی کہ میرے شیخ کا یہ طریقہ ہے، اس سے دوسرا طریقہ اختیار کیا جائے۔ اور یہ رب کا شکر ہے کہ جتنی بھی، اور صرف یہ نہیں کہ پاکستان یا صرف صوبہ سرحد میں KPK میں، بلکہ پورے ملک میں، ملک کا چپا چپا آپ کی سیرت پر گواہ ہے، آپ کی کوششوں پر گواہ ہے، اور اس کے علاوہ پوری دنیا میں آپ نے اس پیغام حق کو حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے ذکر اور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق محبت کی اس شمع کو روشن فرمایا۔ اور اس کی برکت یہ ہے کہ آج دور دراز علاقوں میں، دنیا کے کونے کونے میں آپ متوسلین عقیدت مند موجود ہیں جو آپ کے اس طریقے کو اپنائے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ذکر الہی کے حلقے مختلف ملکوں میں، مختلف شہروں میں، مختلف علاقوں میں جاری و ساری ہیں۔ قبلہ حضرت صاحب نے ہمیشہ یہی درس دیا کہ جتنا وقت نیکوں کے ساتھ گزاریں وہ تمہارے لیے باعث برکت ہوگا۔ قبلہ حضرت صاحب نے ہمیشہ جو وقت گزارا اس میں ذکر اللہ اور ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دی۔ آپ کا یہ ایک معمول تھا کہ صبح بھی ختم خواجگان اور شام کو بھی ختم خواجگان دربار عالیہ مرشد آباد شریف میں معمول کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو کثرت کے ساتھ ذکر کیا کرو،
تو قبلہ حضرت صاحب کی بھی یہی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی کوئی موقع آتا، خوشی کا موقع ہوتا، غمی کا موقع ہوتا، کسی قسم کی بھی تقریب ہوتی، تو وہاں اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرایا کرتے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا کے تحت آپ نے ہمیشہ ہمیں یہی درس دیا کہ ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہو، کیونکہ یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ ایک مرتبہ آپ ایک علاقے میں تشریف لے گئے، کراچی کے کچھ دوست تھے ساتھ، پھر آپ نے سفر اختیار کیا اور آپ سمندر کا سفر فرما رہے تھے، اور ان دوران یہ کشتی کا سفر ہوا کرتا تھا۔ تو قبلہ حضرت صاحب کی ہمیشہ عادت تھی کہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرایا کرتے۔ تو آپ جو ہی کشتی میں سوار ہوئے تو آپ نے اللہ کا ذکر شروع کر دیا، اللہ اللہ۔ تو دوست، نوجوان دوست اس کشتی میں سوار تھے، تو دوست کہنے لگے کہ شاید پیر صاحب ڈر گئے ہیں، اس وجہ سے اللہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن آپ اپنی معمول کے مطابق اسی طرح اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ کشتی جب آگے چلی گئی تو کچھ بھنور میں پھنس گئی اور کشتی ہچکولے کھانے لگی، تو جو دوست ہنس رہے تھے وہ بھی شامل ہو گئے اور پیر صاحب کے ساتھ اللہ اللہ کر رہے تھے۔ تو قبلہ حضرت صاحب اسی طرح مسکراتے رہے اور اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ فرمایا کہ دیکھو، جو بھی وقت انسان کو خوشی ہو، غمی ہو، ہر وقت اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ میں تو ایک معمول کے مطابق اللہ کا ذکر کر رہا تھا، لیکن اب تمہیں دیکھ کر مجھے یہ لگا کہ تم ڈر کی وجہ سے اللہ کا ذکر کر رہے ہو، تو اس لیے تمہیں ڈر ہو، خوف ہو، خوشی ہو، غمی ہو، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ کہ جن کے ساتھ لمحہ لمحہ گزرا ہو اور ایک ایک گھڑی، میں اگر یہ کہوں کہ وہ کھانے کے نوالے سے لے کر کے سونے تک، اٹھنے بیٹھنے تک، ایک ایک لمحے میں وہ یاد آتے ہیں، ان کی یاد آتی ہے، کیونکہ انہوں نے تربیت ہماری اس انداز سے فرمائی کہ ہمیں مریدوں کی طرح نہیں، اولاد کی طرح رکھا، اور اس کی وجہ سے کہ ایک ایک چیز کے اوپر ان کی نگاہ ہوتی تھی ہمارے اوپر، کہ ہم اٹھتے کیسے ہیں، بیٹھتے کیسے ہیں، بات کیسے کرتے ہیں، ایون کہ چلنا پھرنا کسی بھی انداز سے، سوتے وقت تک کی ان کی بھی طبیعت ہوتی تھی، ہم سوتے کیسے ہیں ہر چیز پہ۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں کا مرقع تھے، ان کے اوپر عمل پیرا تھے، تو ان کے ساتھ جو بھی ہوتا تو وہ اس کو بظاہر زبان سے کچھ نہ فرماتے، لیکن ان کا اپنا عمل طریق ایسا ہوتا کہ ساتھ رہنے والا اپنے عمل کے اوپر اگر وہ غلطی پہ ہے تو وہ نادم اور شرمندہ ہو کر کے وہ ہدایت پر آ جاتا تھا۔ تو اس ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد تو ان کا لمحہ لمحہ جو گزرا ہے، چاہے ملک میں رہے، بیرون ملک ان کے ساتھ سفر آتا، وہ ایک ایک لمحہ یاد آتا ہے، اور وہ محبت، ان کے جو انداز محبت ہے وہ ہمیشہ یاد رہے گا، یاد رکھا جائے گا، بلکہ وہ ایسے ہے کہ جیسے ہماری روحوں کے اندر رچ بس چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بے پناہ حکمتیں عطا فرمائی تھیں، اور اس حکمت کے تحت ان کا کلام، ان کی گفتگو وہ اس انداز سے ہوتی تھی کہ آپ کا دل چاہتا تھا کہ آپ اچھائی کا کام کریں، آپ خود دوسروں کو مطلب اندر سے ایسے موٹیویٹ کر دیتے تھے کہ وہ سمجھ لیں کہ خاموش تبلیغ ایسی ہوتی کہ انسان کو اندر سے چینج کر دینا، اور اس کو اس انداز سے اس کی تربیت فرما دینا کہ جب وہ نکلے تو خود بخود اس سے وہ افعال، وہ چیزیں جو نیکی کی ہیں، جو اچھائی کی ہیں، وہ سرزد ہوں۔ اکثر جب شروع میں تقریباً غالباً یہ 2002 کی بات ہے، جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، تو اس وقت کچھ خاص، سچی بات یہ ہے کہ کالج میں پڑھتے تھے، تو کالج کے اسٹوڈنٹ جس طرح ہوتے ہیں تو اسی طرح ہم بھی تھے، اور شلوار قمیض اور نہ کوئی اتنا پہننے کا شعور تھا، نہ شوق تھا۔ تو میں اکثر جب آنا ہوتا تو اس میں مجلس میں اکثر پیچھے بیٹھ جاتا تھا، کیونکہ میں نے اکثر ٹی شرٹ پہنی ہوتی تھی ہاف سلیوز کے ساتھ، تو محفل ہوتی تھی ذکر کے ساتھ، تو بعض دفعہ شرمندگی محسوس ہوتی تھی، لیکن پیچھے بیٹھ جانا، تو اس میں بھی وہ مجھے بلا کر کے کھڑا کر لینا، کبھی فرماتے تھے کوئی بات کرو، کبھی فرما دینا کہ نعت شریف پڑھ لو، اور جب آہستہ آہستہ جب ساتھ چلتے گئے تو پھر مجھے ایک دن ارشاد فرمانے لگے، فرماتے ہیں بیٹا اسلام کی تاریخ کو اگر پڑھو تو اسلام جہاں جہاں گیا، مسلمان جہاں جہاں گئے، تو مسلمانوں نے وہاں کے رہن سہن کو، وہاں کے طریقے کو، وہاں کی ان کی روایات کو نہیں چھیڑا، بلکہ اپنا کردار ایسا پیش کیا ہے کہ لوگ ان کو دیکھ کر کے متاثر ہوئے ہیں، اور لوگوں نے دیکھ کر کے انہیں اسلام قبول کر لیا، انہوں نے اپنا اخلاق ایسا رکھا لوگوں کے ساتھ۔ تو وہ اس انداز سے ان کا جو انداز تربیت تھا، انداز محبت تھا،
تو وہ ہمیشہ شخصیت سازی پہ ان کا وقت گزرتا تھا، توجہ رہتی تھی کہ شخصیت بن جائے۔ ایک دن میں نے عرض کی، خانقاہ میں تشریف فرما تھے، تو میں نے عرض کی کہ سب اتنا عرصہ پہلے آپ اسلام آباد میں تشریف لائے، جب اسلام آباد ابھی دارالخلافہ نہیں تھا، ابھی یہ بنا نہیں تھا، تو یہاں پہ کچھ یہ بلیو ایریا میں اسلام آباد میں کچھ کہیں پلاٹ لے لیتے، کوئی پلازا کھڑا کر لیتے۔ تو یہ تھا کہ چلیں اس وقت موجودہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے میں نے کہا اس وقت چونکہ الحمدللہ ایک تاجر گھرانے سے تعلق تھا، اور یہ جتنی جگہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اور بھی جو جگہیں ہیں، یہ ساری حضرت کی اپنی ذاتی جگہیں ہیں جو انہوں نے اسلام کے لیے، اس رستے کے لیے، طریقت کے لیے انہوں نے وقف کی ہوئی ہیں۔ تو میں نے کہا حضرت آپ کے پاس مال و اسباب بھی تھے، ساری چیزیں تھیں، تو کچھ لے لیتے، تو چلیں دن بہ دن جو ہیں وہ درگاہ کے معاملات ہیں اور چیزیں ہیں جو بڑھتی رہتی ہیں، تو ایک گھر کو چلانا مشکل ہوتا ہے، تو چیز ہے کہ آپ ایک درگاہ میں، اور جس میں دن میں کئی سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، لیکن یہ رب کا فضل ہے، وہی پورا فرمانے والا ہے۔ تو میں نے جب عرض کی، میں نے کہا حضرت کو اس طرح کوئی پلازا بن جاتا، کچھ اس طرح ہو جاتا، تو مسکرا پڑے، مجھے فرمانے لگے کہ بیٹا ہماری جو میراث ہے، وراثت ہے، وہ آپ لوگ ہیں، تو ہم سے اگر کوئی پوچھے گا کہ ہماری میراث کے ہم پیچھے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو ہم آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اور پھر میری طرف اشارہ کر کے فرمانے لگے، ماتے ہیں کہ ہم نے یہ پلازا کھڑا کیا ہے، تو آپ کچھ دین کی خدمت کر لیں گے، کوئی اچھا کام کر لیں گے، کوئی نیکی کا کام کر لیں گے، تو میں سمجھوں گا میں نے جو پلازا کھڑا کیا تھا اس سے مجھے انکم آنا شروع ہو گئی ہے۔ تو اس انداز سے انہوں نے مطلب ظاہری اور باطنی لحاظ سے اور موجودہ حالات کے مطابق، اور انسان جو سامنے ان کے بیٹھا ہوتا تھا اس کے عقل و شعور کے مطابق اس کے ساتھ بات کرنا، اس کی تربیت فرمانا، تو اس انداز سے وہ لے کر کے چلتے، تو پھر خود بخود انسان کو وہ شوق پیدا ہوتا تھا کہ میں اس کام کو کروں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت پیر عبداللہ جان رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی کمی ہمیشہ محسوس ہوگی۔ پیر صاحب نے اپنے آخری ایام تک دین اسلام کو عام کرنے کی تلقین کرتے رہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ دین اسلام پر چلتے ہوئے اپنی آخرت کو درست کریں، کیونکہ یہی توشہ آخرت ہے۔ اپنے میزبان سہیل ملک کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہ 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 اللہ